کی طرف۔ رمض 21 تحریر نور آصف اپنی زعیم کے ساتھ ایک بہت بڑے گرینڈ ہوٹل میں داخل ہوئی تھی۔ اس وقت بلیک ساڑی میں ملبوس تھی جس کا بلاؤز بلیک ویلویٹ میں فل آستین پر مشتمل تھا۔ سائڈ میں ایسی جوڑا بنائے، آنکھوں پر اسموکی میک اپ کیے حسن کا مجسمہ لگ رہی تھی۔ ساڑی اس کے دلکش وجود کی دلکشی بڑھاتے اس کے بدن کی رنائیوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ زعیم نے اپنے ساتھ چلتے ابرش پر گہری نظر ڈالی جو آج اپنے حسن سے پچھلیاں گرا رہی تھی۔ اس ساڑی میں اس کا مرمری بدن قیامت کا نظارہ پیش کر رہا تھا، مگر وہ ابرش کی تیاری سے تھوڑا سا مایوس ہوا تھا۔ آج وہ ابرش سے اس سے بھی زیادہ کی توقع رکھتا تھا۔ بے شک وہ ساڑی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ساڑی ایک قسم سے اس کے پورے وجود کو لپیٹے ہوئی تھی جو دیکھتے زعیم کو تھوڑا ناگوار گزرا تھا۔ لیکن وہ جو چاہتا تھا وہ اس ساڑی میں بھی ممکن تھا۔ زعیم ابرش کے نشیب و فراز پر گہری نظریں جمائے گہرا مسکرایا تھا۔ جس دن سے اسے پتہ چلا تھا کہ ابرش کی زران خان زادہ کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے، وہ چلتے انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ وہ ابرش کو کسی صورت کسی دوسرے کا ہونے نہیں دے سکتا تھا، اس زران خان زادہ کا تو بالکل نہیں جس نے اسے اپنے آفس سے بے عزت کر کے نکالا تھا۔ وہ اس دن زران کی آنکھوں میں ابرش کے لیے جنونیت دیکھ چکا تھا۔ یقیناً آج کی پارٹی میں وہ ابرش کو اس کے ساتھ دیکھ کر سلک کر راکھ ہو جائے گا۔ اس جلتی بجھتی راکھ میں اس کا اور ابرش کا رشتہ بھی راکھ میں اٹھتی چنگاریوں کی نظر ہو جائے گا۔ زعیم نے ابرش کی انگلی میں زران کے نام کی انگوٹھی پر قہر بھری نظر ڈالی۔ وہ زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے ابرش کے ہمراہ ہوٹل کے ایک بہت بڑے ہال میں داخل ہوا جہاں آج کی گرینڈ پارٹی منعقد تھی۔ ابرش مسکراتے ہوئے زعیم کے بزنس سرکل کے لوگوں سے مل رہی تھی۔ اچانک سے اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ سامنے ہی زران خان زادہ بلیک ڈنر سوٹ پہنے، ایک ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس تھامے کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا مسکراتے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ زران کو دیکھتے ہی ابرش کا رنگ پھک پڑا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ نامحسوس انداز میں 2 قدم پیچھے ہوتے رخ پلٹ گئی۔ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے گہرے سانس لیتے اپنی گھبراہٹ اور اپنی دھڑکنوں کی ارتعاش پر قابو پانے لگی۔ زران خان زادہ کا خوف اس پر اس قدر حاوی تھا کہ اس کا دل اسے اپنے کانوں میں بجتا محسوس ہو رہا تھا۔ نظریں بے اختیار اپنے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی پر ٹھہر گئی تھیں۔ ابرش نے خود پر قابو پاتے رخ پلٹ کر دوبارہ سے زران کو دیکھا جو اپنے بزنس سرکل کے لوگوں کی طرف متوجہ ان سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ ابرش کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ اپنے ہاتھ کی انگلی میں پہنی انگوٹھی کو ایک نظر دیکھتے اپنی گردن کو اپنی انگلیوں سے سہلایا۔ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھی۔ اسے اندازہ تھا اگر زران اسے ادھر دیکھ لیتا تو یقیناً قیامت آ جانی تھی۔ ابرش تیز تیز قدم اٹھاتے ہوٹل ہال سے باہر نکل آئے۔ وہ لابی سے گزرتے باہر کھلے آسمان کے نیچے آئی۔ ابرش کو باہر جاتا دیکھ کر زعیم تیزی سے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ابرش کہاں جا رہی ہو؟ زعیم بھاگتا ہوا ابرش تک پہنچا جو تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھ رہی تھی۔ ابرش زعیم کی پکار پر بھی رکی نہیں تھی بلکہ اس کی قدموں کی روانی میں تیزی آئی تھی۔ زعیم نے ابرش تک پہنچتے اس کے بازو کو اپنے شکنجے میں لیے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ کہاں جا رہی ہو؟ زعیم اسے اپنے مقابل کرتے غصے سے بولا۔ ابرش نے ناگواری سے اپنا بازو ایک ہی جھٹکے میں زعیم کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ تم جانتے تھے اس پارٹی میں زران آ رہا ہے؟ ابرش نے زعیم کو گھورتے ہوئے جواباً سوال کیا۔ اسے زعیم کا چھونا پسند نہیں آیا تھا، یہ اس کے چہرے پر صاف لکھا تھا۔ ابرش مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ زعیم ابرش کی بات سنتا چنچلا اٹھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا ابرش زران کو دیکھ کر ایسے ری ایکٹ کرے گی۔ تمہیں پتہ نہیں تھا مگر مجھے تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس پارٹی میں زران خان زادہ آ سکتا ہے۔ وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے۔ جب اس شہر کے تمام بڑے بڑے نامی گرامی بزنس مین اس پارٹی میں موجود ہو سکتے ہیں تو اس کا یہاں ہونا تعجب خیز تو نہیں۔ مجھے سوچنا چاہیے تھا وہ یہاں موجود ہو سکتا ہے۔ میں یہ بات کیسے اگنور کر سکتی ہوں؟ ابرش نے اپنے گلابی ہونٹ کاٹتے ہوئے اپنے میسی جوڑے میں سختی سے ہاتھ ڈالا جو اور میسی ہوتے اس کے کندھے تک ڈھلک آیا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں
اپنے گلابی ہونٹ کاٹ کاٹ کر کنداری کر چکی تھی۔ اگر وہ اس پارٹی میں ہے بھی تو تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زعیم ابرش کے چہرے پر زران خانزادہ کا ڈر دیکھ کر دبے انداز میں چیخا۔ اسے ابرش کا اتنا خوفزدہ ہونا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ ابرش زعیم کی بات کا جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ زعیم چھنچھلاتے ہوئے ابرش کی طرف بڑھا۔ وہ اپنے پلان پر ابرش کو اتنی آسانی سے پانی نہیں پھرنے دے سکتا تھا۔ ابرش کیا مسئلہ ہے؟ تم زران خانزادہ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ زعیم نے اس کے مقابل آتے سوال کیا۔ میں تمہاری کسی بھی بات کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ مجھے گھر جانا ہے، ابرش رکھائی سے بولتے آگے بڑھ گئی۔ زعیم کے چہرے پر غصے کی حدت سے سرخیاں گھلی تھیں۔ ابرش تم پاگل ہو چکے ہو۔ تم زران خانزادہ کی وجہ سے پارٹی چھوڑ کر جا رہی ہو اور اتنی رات کو اکیلے گھر جاؤں گی۔ زہلے چچی کو میں کیا جواب دوں گا؟ زعیم نے اس کی طرف بڑھتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ابرش نے پیچھے ہٹتے ہوئے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائی، اشارے سے اسے خود کو چھونے سے منع کیا تھا۔ زعیم لب بھینچے ابرش سے 2 قدم کے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ ابرش میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، تم زران سے اتنا خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ تم جیسی کانفیڈنٹ لڑکی جو امریکہ سے آئی ہے وہ کسی سے کیسے اتنا ڈر سکتی ہے؟ زعیم نے اس سے 2 قدم کے فاصلے پر ٹھہرے کہا، میں زران خانزادہ سے نہیں ڈر رہی، میں اپنے اور اس کے بیچ اس رشتے سے ڈر رہی ہوں جو وہ یہ انگوٹھی مجھے پہنا کر قید کر چکا ہے۔ اپنی عزت مجھے کہتا ہے، وہ مجھے جب اس حلیے میں دیکھے گا وہ بہت بری طرح ریئیکٹ کرے گا۔ میں پارٹی میں اپنا تماشا نہیں بنا سکتی۔ ابرش اپنی انگوٹھی سے دکھاتے اسپاٹ لہجے میں بولی، تو توڑ دو یہ رشتہ جو تمہارا تماشا بنائے۔ وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں، مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ تم مجھے گھر ڈراپ کر سکتے ہو یا نہیں؟ ابرش نے اچانک سے برستی ہوئی بارش کو دیکھتے آسمان کی طرف نگاہ کی جہاں سے جل تھل بارش شروع ہو چکی تھی۔ ابرش بھاگتے ہوئے سائڈ پر ہوتی ایک طرف بنے ایک شیڈ کے نیچے جا کھڑی ہوئی۔ زعیم اپنے کندھوں پر سے بارش کی بوندیں جھاڑتا اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ابرش کی طرف بڑھا۔ ابرش میں سمجھتا ہوں تمہاری بات، لیکن میں یہ پارٹی چھوڑ کر نہیں جا سکتا ورنہ ہمدانی صاحب کو بہت برا لگے گا۔ تم جانتے ہو مجھے اپنے پروجیکٹ کے لیے ہمدانی صاحب کی مدد کی کتنی ضرورت ہے۔ دیکھو بارش کتنی تیز ہو رہی ہے، ایسے میں کیب بھی مشکل سے ہی آئے گی۔ میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دے سکتا۔ پلیز اندر چلو، میں ہمدانی صاحب سے بات کر لوں پھر چلتے ہیں۔ زعیم خود کی کیفیت پر قابو پاتے کافی نرمی سے گویا ہوا۔ ابرش اندر جانے پر تس بس کا شکار تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی زران اسے دیکھے۔ وہ زران کے غصے کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی جس نے اسے اس دن سب کے سامنے چادر اڑائی تھی، جو پورے پردے کے لباس میں بھی اسے کسی غیر مرد کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے مردوں کے سامنے اسے اس لباس میں کیسے برداشت کرے گا؟ پھر اسے زران کی دھمکی یاد آئی تھی جو زعیم کے حوالے سے اس نے اسے دی تھی۔ پلیز ابرش اندر چلو، زعیم نے ابرش کو سوچوں میں گم دیکھ کر لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ ابرش گہرے سانس بھرتے زعیم کے ہمراہ ہوٹل ہال کی طرف چل پڑی۔ ابرش کے پیچھے چلتے زعیم کے لبوں پر گہری شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ ابرش پارٹی میں واپس آ تو چکی تھی مگر وہ ایک طرف ایک کونے میں رکھی ٹیبل اور اس کے گرد رکھے صوفوں کی طرف بڑھی۔ ابرش نے صوف پر بیٹھتے موبائل میں ٹائم دیکھا جہاں رات کے 11 بج رہے تھے۔ اسے زعیم کی بات ٹھیک لگی تھی۔ اس وقت اس کا اکیلے جانا مناسب نہیں تھا۔ زعیم ابرش کو ایک طرف کونے میں بیٹھا دیکھ کر استہزائیہ مسکراتے ہوئے ڈرنک کاؤنٹر کی طرف جانب بڑھ گیا۔ حال میں گونجتے گانے کے لیرکس پر ابرش کی نظریں بے اختیار زران خانزادہ کی طرف اٹھی۔ وہ بلیک ڈنر سوٹ میں انتہائی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ابرش کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ ابرش کا دل اس گانے کے لیرکس میں الجھا رہا تھا۔ یہ لیرکس سنتے وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ زعیم اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابرش نے چونکتے ہوئے زعیم کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلیں زعیم؟ ابرش زعیم کو دیکھتے فوراً ٹیبل سے کھڑی ہوئی۔ ہاں چلو، زعیم بھی کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ زعیم کیسے ہو تم؟ زعیم کے کندھے پر ہاتھ رکھے کسی نے پکارا تو زعیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں اس کا دوست
شہریار اور اس کی گرل فرینڈ ماریا کھڑے تھے۔ شہریار کو دیکھتے زعیم نے آنکھ ماری۔ شہریار نے بھی ہاں چلو۔ زعیم بھی کرسی سے زعیم کیسے ہو تم؟ زعیم کے کندھے پر ہاتھ رکھے کسی نے پکارا تو زعیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں اس کا دوست شہریار اور اس کی گرل فرینڈ ماریا کھڑے تھے۔ شہریار کو دیکھتے زعیم نے آنکھ ماری تھی۔ شہریار نے بھی زمانی اشارہ کیا۔ دونوں مسکراتے ہوئے بغل گیر ہوئے۔ ماریا ابرش کے گلے لگی تھی۔ شہریار یہ ابرش ہے میری کزن، اور ابرش یہ میرا یونیورسٹی فرینڈ اور اس کی گرل فرینڈ ماریا، زعیم نے تعارف کروایا۔ ابرش نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ شہریار اور ماریا ان کے سامنے ہی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ زعیم ابرش کو 2 منٹ کا اشارہ کرتے واپس اپنی جگہ پر برجمان ہوا۔ ابرش گہری سانس بھرتے واپس اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ اسی اثنا میں ویٹر ان کی ٹیبل کی طرف ڈرنک کے گلاس لے کر حاضر ہوا، جس میں 2 جوس کے گلاس 2 ڈرنک کے گلاس تھے۔ ویٹر نے زعیم اور شہریار کے سامنے حرام مشروب کے گلاس رکھے تھے اور ابرش اور ماریا کے سامنے جوس کے گلاس رکھے تھے۔ سب نے اپنے اپنے گلاس اٹھا کر لبوں سے لگائے۔ ابرش آپ بھی لیں، یہ آپ کے لیے ہی ہے۔ ماریا نے گلاس اٹھا کر ابرش کی طرف بڑھایا۔ ابرش نے شکریہ کے ساتھ وہ گلاس تھاما۔ ابرش گلاس ہاتھوں میں تھامے جوس کے گھونٹ گھونٹ بھرتے اپنے حلق میں اتارنے لگے۔ ابرش کو جوس کے گھونٹ بھرتا دیکھ کر شہریار نے زعیم کو تھمس ڈاؤن کا اشارہ کیا۔ زعیم کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ موبائل ڈرنکنگ پر شہریار ایکسکیوز می کرتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ ماریا بھی مسکراتے ہوئے سب سے ایکسکیوز کرتے شہریار کے پیچھے چلی گئی تھی۔ زعیم اب اپنا گلاس لبوں سے لگائے ابرش کو دیکھ رہا تھا، جو آدھے سے زیادہ گلاس خالی کر چکے تھے۔ اس نے جوس میں نشہ آور گولیاں ملائی تھیں، جس کا اثر ہونے کے بعد ابرش نے اپنے حواس میں نہیں رہنا تھا، وہ نشے میں پارٹی میں تماشا کرتی۔ جو زران خانزادہ کی غیرت پر کاری وار ہوتا تو وہ یقیناً ابرش سے اپنا ہر رشتہ ختم کر لیتا۔ اگر ابرش پارٹی میں تماشا نہ بھی کرتی تو زعیم کا آج ابرش کو پوری طرح اپنانے کا ارادہ تھا، تاکہ ابرش ہر صورت میں اس کی ہو جائے۔ وہ کسی اور کے پاس جانے کے قابل نہ رہے۔ اپنی عزت گنوا کر ابرش کے پاس اس سے شادی کرنے کا کوئی چارہ نہ رہتا۔ دیکھتا ہوں اب کیسے بناتا ہے وہ تمہیں اپنی عزت۔ تم صرف زعیم عباسی کے ہو۔ زعیم نے کرسی سے ٹیک لگائے ابرش کو دیکھا، جو اپنی آنکھیں کھولتے بند کرتے اپنے سر کو جھٹک رہی تھی۔ ابرش نے اپنی سرخ آنکھیں مسلتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اسے چکر سے آ رہے تھے، ہر چیز گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ زعیم! ابرش نے نشے میں ڈوبی آواز میں زعیم کو پکارا، جس کا چہرہ اسے دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ ابرش نے اپنے سر کو جھٹکتے اپنے سامنے رکھے باقی بچے ہوئے آدھے جوس کے گلاس کو لبوں سے لگاتے ایک ہی سانس میں خالی کر ڈالا تھا۔ گلاس خالی کرنے کے بعد اس نے وہ گلاس ٹیبل پر پٹکنے کے انداز میں رکھا، اپنے گھومتے سر کو دونوں ہاتھوں میں پھر سے تھاما تھا۔ زعیم کے لبوں پر مسکراہٹ لمحہ بہ لمحہ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ زران خانزادہ کی نظر پارٹی میں آئے ہوئے زعیم کی طرف کب سے تھی۔ زعیم ابرش کا کزن ہے اور ابرش کی ہی سوسائٹی میں رہتا ہے۔ زعیم زران خانزادہ کی چیکنگ لسٹ پر سب سے اوپر تھا۔ ابرش اس کے منع کرنے کے باوجود ابھی تک زعیم کے آفس میں کام کر رہی تھی۔ یہ زران خانزادہ کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل تھا، مگر وہ ابرش پر اختیار نہ رکھنے کے باعث خاموش ہو گیا تھا۔ مگر اس کی زعیم کی ہر حرکت پر گہری نظر تھی۔ ابرش کبھی بھی اس پارٹی میں نہیں آ سکتی۔ زران خانزادہ کو اس بات کا پورا یقین تھا، اس لیے وہ کافی ریلیکس تھا اس وقت۔ مگر زعیم کو ادھر موجود دیکھ کر اس کا رواں رواں زعیم کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے زعیم کے ساتھ ایک لڑکی کو بھی دیکھا تھا، جو ساڑی میں ملبوس تھی، مگر وہ اسے اس کی پشت سے ہی دیکھ سکا۔ زران اپنے دوست حمزہ سے باتیں کرنے میں مصروف تھا کہ اس کی دور بیٹھی زعیم کی طرف نظر پڑی، جو ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں پکڑے مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما ہوا تھا۔ زران کو زعیم کے لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ نے چمکایا تھا۔ وہ سر جھٹکتا حمزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ اسی اثنا میں اس لڑکی نے سر اوپر اٹھایا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے
زران کا وجود آندھیوں کی زد میں آیا تھا، آنکھیں بے یقین ہوئی تھیں۔ ابرش، زران کے لبوں نے ہلکی سی جنبش کرتے یہ نام بے یقینی سے دہرایا۔ اس کے مضبوط مردانہ قدم لڑکھڑائے تھے، چہرہ لہو چھلکاتے اپنا ضبط کھونے لگا۔ زران کی گرفت ہاتھ میں پکڑے گلاس پر مضبوط ہوئی تھی۔ ابرش اپنی پلکیں جھپکتے بمشکل ہی اپنی آنکھیں کھولے ہوئی تھی۔ زیم، ابرش زیم کو پکارتے اپنی جگہ سے اٹھی، مگر وہ لڑکھڑاتے ہوئے صوفے پر گر چکی تھی۔ کیا ہوا ابرش؟ زیم اپنی آواز میں پریشانی سموئے ابرش کو گہری نظروں سے دیکھتے اس کے قریب ہو۔ زیم کے ہاتھ میں موجود ڈرنک کا گلاس چھلک کر ابرش کی ساڑی پر گرتے اس کی ساڑی کے بلاؤز اور پلو کو خراب کر چکا تھا۔ زیم کی گہری نظر اس کی دودھیا شفاف گردن پر تھی، جہاں سے ڈرنک قطرے کی دھار کی طرح بہتا ابرش کے بلاؤز کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا۔ زیم کی آنکھیں خمار آلود ہوئیں، ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ ابرش کو تھامنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا۔ زران کی آنکھیں یہ سب دیکھتے خون چھلکانے لگیں۔ گلاس ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ زران تیز تیز قدموں سے ان دونوں کی طرف بڑھا۔ ابرش کی طرف بڑھتے زیم کے ہاتھ پر زران خانزادہ کی مضبوط پکڑ آن ٹھہری۔ اپنی سرخ آنکھوں کے اشارے سے سر نفی میں ہلاتے اس نے ہاتھ کو جھٹکا دیتے ابرش سے دور رہنے کی تنبیہ کی۔ زران خانزادہ کی آنکھوں سے لہو ٹپکتا دیکھ کر زیم 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ وہ ابرش کی کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں اس لیے زران خانزادہ کی بارو پرسنالٹی اور اس کی کثرتی ورزشی باڈی کا کمال تھا۔ وہ منمناتے ہوئے وضاحت دینے لگا، خبردار تم نے کبھی بھی اسے اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوا بھی۔ زران زیم کو سرد سرخ نظروں سے دیکھتے سخت لہجے میں وارن کرنے بولا۔ ابرش کو بازو سے جکڑتے اسے صوفے سے اٹھاتے اپنے مقابل کیا، جو پلکیں جھپکاتے اپنی سرخ مدہوش آنکھوں سے بے یقینی سے زران کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خمار آلود نشے میں ڈوبی آنکھوں میں زران خانزادہ کو دیکھ کر خوف لہرایا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے سہارے کھڑی زران خانزادہ کو بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہی۔ زران کو کچھ دیر دیکھنے کے بعد مسکراتے ہوئے زران کے ساتھ لپٹ پڑی۔ اس کے سینے کے ساتھ لپٹنے پر زران خانزادہ کے ماتھے کے بل پہلے سے بھی زیادہ گہرے ہوئے تھے، اس کے خون میں ابال اٹھے تھے۔ اپنے سینے پر اس کے نازک وجود کی دلکشی محسوس کرتے زران کا دل کیا تھا ایک ہی جھٹکے سے اسے خود سے علیحدہ کرتے اس کے بخیے ادھیڑتے، جو بھی کچھ دیر پہلے اپنے بدن کی رعنائیوں سے زیم کی ہوس پرست آنکھوں کی پیاس بجھا رہی تھی۔ وہ ہوش میں ہوتی تو زران خانزادہ یقیناً اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی کرتا، چھوڑنے کا ارادہ تو وہ ابھی بھی نہیں رکھتا تھا۔ زران تم کون ہوتے ہو مجھے ابرش سے دور رہنے کو کہنے والے؟ ابرش کو زران کے سینے پر سر رکھے دیکھ کر وہ غصے سے ابرش کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے زران خانزادہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے گیا تھا۔ وہ ابرش کی عزت کی خاطر خود پر کنٹرول کیا تھا، مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ زران نے الٹے ہاتھ سے پوری قوت سے زیم کے گال پر اپنے بھاری ہاتھ کا نشان چھوڑا۔ زیم کو پڑنے والے تھپڑ پر ابرش نے زران کے سینے سے سر اٹھا کر ایک نظر زیم کو دیکھا، جو اپنے پھٹے ہوئے ہونٹ پر ٹیشو پیپر رکھے ہوئے تھا۔ دوسری نظر زران کو دیکھا، جو ابھی تک زیم کو گھور رہا تھا۔ ابرش کی آنکھوں میں خوف لہرایا۔ مجھے بھی مارو گے؟ ابرش نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتے ہرنی کی طرح سہمتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ زران خانزادہ کے لب مزید بھینچے تھے، اس نے بے اختیار سر نفی میں ہلایا تھا۔ زران کے سر کو نفی میں ہلتا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کے وہ اس کی شرٹ کو اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں دبوچے مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لپٹے کھڑی تھی۔ زیم یہ منظر دیکھ کر اپنی سدھ بدھ کھو رہا تھا۔ ابرش اس کے سامنے کھڑی زران خانزادہ کے سینے کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ زران خانزادہ کے بھاری ہاتھ سے اس کا ہونٹ زخمی ہو چکا تھا۔ زیم نے سبکی سے سرخ پڑتے حال میں چاروں اطراف چور نظریں دوڑائیں۔ کوئی نہیں متوجہ تمہاری طرف، مگر اب تم نے ایک بار اور اپنی گندی زبان سے ابرش کا نام بھی لیا تو تمہارا وہ حال کروں گا۔ پارٹی میں آیا ہوا
ایک ایک انسان تمہاری درگت بنتے دیکھے گا۔ زران ابریش کو اپنے سینے کے ساتھ سختی سے لگائے سیم کو دیکھتے غرایا۔ وہ اسے وارن کرتے ابریش کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے آگے کی جانب بڑھا۔ 2 قدم چلنے کے بعد وہ دوبارہ سے زیم کی طرف پلٹا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر ابریش کی حالت کے ذمہ دار تم ہوئے، تم اس دنیا میں بھی رہنے کے قابل نہیں رہوگے۔ زمین کے نیچے 2 گز جگہ کو بھی تمہارے غلیظ وجود کا حصہ بننے نہیں دوں گا۔ زران زیم پر اپنی سرد سپاٹ نظریں گاڑتا ہوا بولا۔ ابریش کو اپنے بازو کے حلقے میں لیے وہ حال سے باہر نکل گیا تھا۔ زران ابریش کی حالت دیکھتا خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ وہ اس کے سینے کے ساتھ لگی، ہر تھوڑی دیر بعد اس کے سینے سے سر اٹھائے اسے مسکراتے ہوئے دیکھتی اور پھر اس کے سینے کے ساتھ لگے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیتی۔ زران اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بہت پریشان ہوا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ابریش کو لے کر کہاں جائے۔ ابریش کی حالت دیکھتے لگ رہا تھا وقت کے ساتھ اس کا خود پر کنٹرول ختم ہو جانا تھا، نشہ اس پر مزید حاوی ہو جانا ہے۔ وہ اسے گھر نہیں ڈراپ کر سکتا تھا، زہلے یہ سب برداشت نہ کر سکتی، مگر آج پہلی مرتبہ زران کو زہلے پر شدید غصہ آیا تھا۔ زہلے کیسے ابریش کو زیم کے ساتھ رات کے اس پہر جانے کی اجازت دے سکتی ہے، وہ بھی اس لباس میں؟ زران کی نظر اس کی نازک کمر پر پڑی جو بلاؤز سے نیچے تھوڑا سا جھانکتی اپنا دیدار کروا رہی تھی۔ ابریش کو ایسے بے پردہ دیکھ کر زران کے خون میں وال اٹھ رہے تھے۔ وہ اپنی مٹھیاں دبوچے ضبط کی انتہا پر تھا۔ زران ابریش کو لیے ہوٹل ہال سے باہر آیا۔ بارش نے تیزی اختیار کر لی تھی۔ وہ اسی لیے کونے کی طرف آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کے بزنس سرکل سے کسی کی بھی نظر ابریش پر پڑے۔ وہ ابریش کو ساتھ لیے ریسیپشن تک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ سوچ کر اپنے پاکٹ سے فون نکالتے اپنے دوست حمزہ کو کال ملائی۔ حمزہ، مجھے اس ہوٹل میں ایک کمرہ چاہیے، خیریت ہی ہے؟ مجھے ابھی اور اسی ٹائم ایک کمرہ بک کروا کے دو۔ زران درست لہجے میں اس کی بات کاٹتے فون بند کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ ہوٹل کے کمرے کی کیز ہاتھوں میں پکڑے زران خانزادہ کی طرف آیا جو ہوٹل کی لابی میں کسی دوشیزہ کو اپنی باہوں میں لیے کھڑا تھا۔ زران خانزادہ اور کسی لڑکی کے ساتھ، وہ بھی ایسے، یہ ہضم کرنا خاصا مشکل تھا۔ زران خانزادہ کے قریب آنے پر وہ ابریش کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ وہ زیم عباسی کے ساتھ کچھ دیر پہلے پارٹی میں آئی تھی۔ زران، یہ کون ہے؟ حمزہ کا لہجہ متجسس لیے ہوئے تھا۔ کیز دو مجھے۔ زران نے حمزہ کے ہاتھ سے کیز چھپٹنے کے انداز میں لی۔ وہ ابریش کو اپنے سینے کے ساتھ لگائے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ زران ابریش کو بازو کے حلقے میں لیے لفٹ کی جانب بڑھا۔ لفٹ کے ذریعے 4تھ فلور پر آیا تھا۔ کوریڈور سے گزرتے ابریش نے اس کے سینے سے سر اٹھاتے مسکراتے ہوئے دھیمی آواز میں اس سے کچھ کہا تھا۔ زران اس کی بڑبڑاہٹ اگنور کر گیا۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ اسے اپنے سینے کے ساتھ لگی ابریش کا وجود کانٹے کی طرح چھپ رہا تھا۔ اس کی مدہوش کی نشیلی آواز اس کی سماعتوں میں پگھلے ہوئے سیسی کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ ابریش اس کے سینے کے ساتھ لگی مسلسل مدہوشی کے عالم میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ زران اسے لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی زران نے ابریش کو پوری قوت سے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ وہ اوندے منہ بیڈ پر جا گری۔ رخ پلٹے اس نے زران کو بے یقین نگاہوں سے دیکھا۔ تم نے مجھے کہا تھا تم مجھے مارو گے نہیں۔ ابریش اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پیچھے کو کھسکتی بیڈ کراؤن کے ساتھ چل لگی۔ اب وہ سہمی ہوئی ہرنی کی طرح اپنی مدہوش کی نگاہوں سے بنا پلکے جھپکائے زران خانزادہ کو دیکھے جا رہی تھی جو خون نشام نگاہوں سے گھورتے اس کے نازک دل کی دھڑکنیں بڑھا رہا تھا۔ ابریش نے زور سے آنکھیں کھولتے بند کرتے اپنی دھڑکنوں کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو تم نے مجھے کتنا ڈرا دیا ہے، میرا دل تیز تیز دھڑک رہا ہے مسٹر خانزادہ۔ ابریش نے بچوں کی طرح نچلا ہونٹ باہر نکالتے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زران کی نظر بے اختیار اس کے نازک وجود پر اٹھی تھی جہاں بھی کچھ دیر پہلے زیم اپنی نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ زران نے غصے سے دیوار پر مکہ دے مارا۔ میرا اندازہ تمہارے بارے میں بالکل ٹھیک تھا، تم اجڑ، گنوار،
وحشی ہو، مجھے دھکا دیتے، تمہیں ذرا ترس نہیں آیا مجھ پر؟ زران کی دیوار پر مکہ مارنے پر وہ جی جان سے لرز اٹھی، اس لیے زران کی طرف مدہوش کی نگاہوں سے دیکھتی اسے بھیگے لہجے میں جتایا، تم ترس کھانے کی بات کر رہی ہو؟ میرا دل کر رہا ہے تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دو۔ زران اس کی طرف بڑھتے اپنا ایک گھٹنا اس کی ایک طرف رکھتے اس کا جبڑا سختی سے دبوچ گیا۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے تمہیں اپنی وحشی پن سے اچھی طرح روشناس کروا دو، تمہیں بھی پتہ چلے جب ایک مرد وحشت اور اپنے گوار پن پر آتا ہے تو تم جیسی نازک لڑکی کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ابرش کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھ کر زران نے اسے چھوڑا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا ہی تھا کہ ابرش اسے شرٹ سے اپنے دونوں ہاتھوں سے سختی سے جکڑے اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ اسے ابرش سے اس بات کی توقع نہیں تھی، وہ اپنے پورے وزن کے ساتھ اس پر آ گرا تھا، اس کا نازک وجود اس کے چوڑے وجود میں چھپ گیا تھا۔ زران جلدی سے اس کے اوپر سے اٹھا، مگر ابرش اس کی کوشش کو ناکام بناتے اس کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کر چکی تھی۔ ابرش یہ کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے۔ زران اس کے چہرے پر جھکا سرخ چہرے کے ساتھ بولا۔ وہ اس کے بے انتہا قریب تھا۔ زران کی نرم گرم سانسیں ابرش کے گلابی لبوں پر بکھر رہی تھی۔ زران کے پورے بدن میں اسپارک سا ہوا۔ وہ چاہتا تو خود کو بہت آسانی سے ابرش کی گرفت سے چھڑوا سکتا تھا، مگر ابرش کی بے پناہ خوبصورتی اسے ایسا کرنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ بے پناہ خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ زران خان زادہ جیسا مغرور انسان پہلی مرتبہ بے بس ہوتے خود پر اختیار کھو رہا تھا۔ ابرش کی اتنی نزدیکی اس کی افسان خطا کر رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی خوشبو میں ملجھا تھا، اس کے جسم سے اٹھتی مہک سے زران کے جذبات اس کے قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ ابرش کی آنکھوں کی مدہوشی اور سرخی جیسے زران خان زادہ کی آنکھوں کی سرخی کا حصہ بنی تھی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں تک زران خان کے سینے کا حصہ بنتی اسے خود میں دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ زران نے خمار بھری آنکھوں سے اسے دیکھتا، کیا چاہتی ہو؟ زران کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ زران کے لب ابرش کے لبوں سے ٹکرانے کو بے قرار ہوئے تھے۔ دونوں کی سانسیں تیز ہوتی ایک دوسرے کی سانسوں میں الجھی تھی۔ تمہیں چاہتی ہوں۔ ابرش کی نم آواز پر زران کی مدہوش کی آنکھوں میں بے یقینی کی لہریں ابھری۔ کیا کہا تم نے؟ زران نے بے یقینی سے بولتے ابرش کے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ ابرش نے سائڈ پلٹتے زران کو بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ زران مسکراتے ہوئے بیڈ پر گرنے والے انداز میں لیٹے نازک حسینہ کی بے باک حرکتیں دیکھنے لگا جو آج اسے مدہوش کر رہی تھی۔ ابرش اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اس کے چہرے کے قریب ہوئی، زران کی شرٹ کے بٹن کے ساتھ کھیلتے زران کو دیکھا جو اسے ہی سرخ کھوجل نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں ابرش پاشا اقرار کرتی ہوں، میں مسٹر خان زادہ سے پیار کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں۔ ابرش نے نظریں جھکائے مسکراتے ہوئے کہا تو زران خان زادہ کے لب گہرا مسکرائے تھے، لیکن میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ ابرش کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ زران نے طمانیت سے مسکراتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تم سے ڈر لگتا ہے، تمہارے غصے سے ڈر لگتا ہے، ابرش نے روحان سے ہوتے کہا۔ لیکن میں نے کب تم پر غصہ کیا؟ زران کے معصومیت بھرے سوال پر گہرے نشے میں بھی ابرش کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹنے کی حد تک کھل گئیں۔ ان آنکھوں میں حیرت کے ساتھ شکوہ بھی تھا جسے دیکھتے زران کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ یہ پوچھوں تم نے کب مجھ پر غصہ نہیں کیا؟ ابرش نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ کب نہیں کیا؟ زران نے نرمی سے اس کی گال پر اپنی انگلیاں پھیرتی اس کی نرماہٹیں محسوس کی۔ ایسا کوئی لمحہ مجھے یاد ہی نہیں جب تم نے مجھ پر غصہ نہ کیا۔ ابرش کی شہد رنگ آنکھوں میں گہرے شکوے پنہا تھے۔ میں نے پیار کا اظہار بھی تو کیا تھا۔ زران اس کی آنکھوں کی نمی میں چھپ کے شکوے اور ناراضگی کو غور دیکھتے ہوئے بولا، وہ اظہار تھا، عمر قید تھی جو تم مجھے سنا رہے تھے۔ ابرش زران کے سینے پر سر رکھ کر اب آنکھیں موند چکی تھی۔ میں تمہیں اپنی باہوں میں عمر بھر کے لیے قید رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم محبت میں میری پناہوں کی عمر قید قبول نہیں کر سکتی؟
زران کے بھاری لہجے میں کیے گئے سوال پر ابرش نے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ابرش کی مدہوش کی نگاہوں کو دیکھتے زران خانزادہ کی آنکھیں مزید خمار آلود ہوئیں۔ پورے بدن میں اسپاک سا محسوس ہوا۔ زران خانزادہ کے جذبات میں طوفان امٹ آیا تھا، جیسے خود پر کنٹرول ختم ہوا تھا۔ وہ بے اختیاری میں اس کے ہونٹوں کی طرف اپنا انگوٹھا بڑھاتے نرمی سے سہلانے لگا۔ وہ بے اختیاری میں اس کے ہونٹوں کی طرف اپنا انگوٹھا بڑھاتے نرمی سے سہلانے لگا۔ تم مجھے شادی کے بعد مارو گے؟ ابرش نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی اپنی طرف کھینچتے سوال داغا۔ میں کیوں ماروں گا تمہیں؟ زران نے مسکراتے ہوئے الٹا سوال کیا۔ ساتھ میں ہاتھ بڑھا کر اس کا سائڈ جوڑا کھول دیا تھا۔ ابرش کے سلکی بال اس کی کمر اور چہرے کے اطراف میں بکھرے۔ زران نے بہت نرمی سے اس کے بال اس کے کان کے پیچھے اڑسے۔ کیونکہ تم نے بابرک کو بھی مارا تھا۔ ابرش نے اسے اس کا ظالمانہ ایکٹ یاد کروایا، جس کے باعث وہ اس سے کتنا ڈر گئی تھی۔ اسے تو اس لیے مارا تھا کیونکہ اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ زران نے اس کے کان کے ویزے کو اب نرمی سے چھوڑا۔ میں غلطی کروں گی تو مجھے بھی تو مارو گے؟ ابرش پھیکے لہجے میں بولتے اپنی بات پر قائم تھی۔ تم نے آج کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ میں نے تو تمہیں نہیں مارا۔ زران نے اس کی سرخ مدہوش کی آنکھوں میں جھانکتے اپنا لب دانتوں تلے دبایا۔ وہ اپنی معصومیت، اپنی اداؤں سے اس کا دل دھڑکاتے اسے اپنا مزید دیوانہ بنا رہی تھی۔ کون سی غلطی کی میں نے؟ ابرش نے معصومیت سے پوچھتے اپنی آنکھیں جھپکتے ہوئے سر کو دائیں بائیں جھٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی۔ کون سی غلطی کی میں نے؟ ابرش نے معصومیت سے پوچھتی اپنی آنکھیں جھپکتے ہوئے سر کو دائیں بائیں جھٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ زران کی نظر اس کی ساڑی کے پلو سے نظر آتے اس کی بلاؤز کی طرف اٹھی، جس کی جدید تراش خراش اور بے حد فٹنگ میں اس کی رنائیاں پورے جوبن پر تھیں۔ زران کا چہرہ یکدم لہو چھلکانے لگا تھا۔ سارا خمار پھک سے اڑا۔ سیم کی آنکھیں یاد آئیں، جن میں صرف ابرش کے لیے ہوس تھی۔ زران نے اس کے بالوں کو پیچھے سے اپنی گرفت میں لیتے اس کا چہرہ اپنے روبرو کیا۔ کیسے کر سکتی ہو ابرش تم یہ؟ کیسے تم اس پارٹی میں گھٹیا لباس پہن کر آ سکتی ہو؟ کیا کہا تھا تم سے کہ میری عزت ہو؟ تم نے میری کسی بات کا مان نہیں رکھا۔ تم اس زعیم کے ساتھ اس پارٹی میں چلی آئی۔ تم نے ڈرنک بھی کی؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو، جواب دو۔ زران خانزادہ اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے دھاڑا۔ ابرش اس کی دھاڑ پر لرزی تھی۔ تم مجھے ہرٹ کر رہے ہو؟ ابرش نے ہچکی لی۔ تم نہیں، آپ بولو، ورنہ تمہیں آج ہرٹ کا اصل مطلب بتاؤں گا۔ ہرٹ ہونا کسے کہتے ہیں؟ اس کے بالوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے خرایا۔ زران بھول ہی نہیں پا رہا تھا جب زعیم اس کے پاس بیٹھا اس کے بدن پر اپنی غلیظ نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ آپ بہت برے ہیں۔ ابرش نے درد سے سسکی لیتے اس کے سینے پر سر رکھا۔ زران گہرا سانس بھرتے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے لگا۔ ابرش کا سر اپنے سینے پر محسوس کرتے اس کا دل پہلو میں دھڑکنے لگا تھا۔ اس کا نازک پھولوں کی ڈالی سا مہکتا وجود اس کے بدن کا حصہ بنا ہوا تھا۔ وہ اپنا سارا بوجھ اس پر ڈالے ہوئی تھی۔ اس کے بالوں پر اپنی گرفت نرم کرتے اس کے بالوں پر نرمی سے اپنی انگلیاں چلانے لگا۔ وہ اپنی مسحور کن کربت سے اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ وہ پھر سے نرم پڑا۔ اسے محسوس ہوا ابرش کی قربت اس کی کمزوری ہے۔ یہ نازک اندام لڑکی اسے اپنی جادوئی سحر میں پوری طرح جکڑ چکے تھے۔ ابرش نے اس کے سینے پر اپنے لب نرمی سے رکھے تو زران خانزادہ کے دل میں پپتے جذبات بھڑک کر شعلہ اختیار کر گئے۔ پورا وجود پسینے میں تر ہوا۔ زران کا خود پر کنٹرول ختم ہوا تھا۔ اسے باہوں میں لیے رخ پلٹ گیا تھا۔ ابرش کے چہرے پر نرمی سے اب اپنی انگلیاں پھیرتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ ابرش نے اس کے لمس پر اپنی آنکھیں بند کی۔ زران اس کے گال پر اب نرمی سے اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ اس کی گردن میں اپنا منہ چھپائے گہرے سانس لیتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ ابرش کی انگلیاں اپنے بالوں میں چلتی محسوس کر کے وہ کرنٹ کھا کر اس سے تھوڑا دور ہوا۔ ابرش کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ مدہوش سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زران کی نظریں اس کے گلابی لبوں پر تھیں۔ بہکتے پیاس سے جذبات اب اس کے کنٹرول میں نہ تھے۔ وہ دیوانہ وار بے قرار ہوا تھا اس کے انگ انگ کو چھو کر اس میں سمانے کو۔ زران اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکائے اس کے قریب ہو۔
زران خان زادہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری محبت اتنی کمزور نہیں جو کسی کمزور لمحے کے اثر میں آتے ہی اپنی محبت کا غرور مان سب کچھ اس سے چھین لے۔ لیکن عنقریب تمہیں اب بتاؤں گا تم میرے لیے کیا ہو۔ تم میرا جنون ہو، میرا عشق ہو۔ تب تم میری شدتیں سہ نہیں سکو گی میری جان۔ مگر آج وہ رات اور وہ لمحات نہیں آئے، قسم خدا کی۔ آج اگر تم میری نکاح میں ہوتی، تمہارے ہوش میں اس طرح ٹھکانے لگاتا کہ تم دوبارہ کبھی نشے کی حالت میں بھی میرے پاس آتے ہو، 100 بار سوچتی۔ زران اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے گھمبیر لہجے میں بولتے اس سے علیحدہ ہوا، اس کے اوپر سے اٹھتے، بیڈ سے نیچے اترا۔ وہ بنا ابرش کی طرف دیکھے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کافی دیر بعد واش روم سے باہر آیا تو اس کی آنکھیں شدید سرخ تھیں۔ وہ کافی دیر تک واش روم کے بیسن کے آگے کھڑا اپنی سرخ نشیلی آنکھوں میں پانی کی چھینٹیں مارتا رہا۔ بن پیے بھی انسان بہک سکتا ہے، یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ اس کی نشیلی آنکھوں میں ڈوبتے مدہوش ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ خود کے جذبات پر کنٹرول کھو رہا تھا۔ اس کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا تھا۔ اس نازک خوبصورت وجود سے دور ہونا کسی ننگی تلوار پر چلنے کے مترادف ثابت ہوا تھا۔ وہ انسان تھا، فرشتہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اس پر اثر نہ کرتا۔ اس کی ول پاور بہت مضبوط تھی، مگر ابرش تو آج اس کی ول پاور تک کمزور کر چکی تھی۔ مگر وہ اپنی محبت کی خاطر ہی اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ نشے میں اسے اپنا آپ سونپ بھی دیتی، لیکن کل صبح جب اس کا خمار اترتا وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتی۔ اپنی محبت، اپنی عزت کی جھکی نظریں وہ کبھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ابرش کے نشے میں ہونے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ابرش اپنے سینسز میں نہیں تھی، مگر وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تھا۔ اس کی محبت نے اسے یہ سب کرنے نہ دیا تھا۔ وہ اس سے عزت کہتا نہیں تھا، مانتا بھی تھا۔ زران اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنے لب سختی سے دانتوں میں پیوست کی ابرش کی طرف بڑھا، جو بیڈ پر آڑی ترچھی لیے حالت میں اب گہری نیند میں محو تھی۔ مدھم سے سانسوں کے زیر و بم سے اس کا نازک وجود ارتعاش لیے ہوا تھا۔ اس کی ساڑی کا پلو اس کے کندھے سے ریموو ہوتے زمین پر پڑا تھا۔ زران نے اس کے دلکش وجود کی رعنائیوں سے نظریں چراتے کمبل اس کے وجود پر دیا اور خود کمرے میں رکھے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر اچھالا، اپنی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھولے، اپنے کف لنکس نکال کر اپنی آستین کہنیوں تک فولڈ کی۔ وہ صوفے پر بیٹھتے اپنی سرخ آنکھیں مسلنے لگا۔ سعیم ابرش کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ کیا ابرش نے خود ڈرنک کی تھی یا پھر سعیم نے اس کی ڈرنک میں کچھ ملایا تھا؟ آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ زران نے اپنا ماتھا مسلتے سوچا۔ سعیم کو وہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ابرش کی آج کی حرکت کے بعد وہ جلد از جلد اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا۔ زعیم ابرش کو مزید نقصان پہنچا سکتا۔ یہ پاگل لڑکی اپنی فضول سی ضد اور بلا وجہ کے ڈر سے خود کو مشکل میں ڈال سکتی تھی۔ ابرش کی محبت کے اظہار کے باوجود اس کا دل جلتے شعلوں کی نظر تھا۔ اس کی ابرش، اس کی منگیتر، یہاں اس پارٹی میں ساڑی میں لپٹی نشے کی حالت میں اسے ملی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی اب کسی کی نظر پڑنا گوارا نہیں کرتا تھا، اور وہ اس حلیے میں پارٹی میں چلی ہے۔ اگر زعیم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو کیا رہ جاتا زران کے پاس؟ وہ تو بے موت مر جاتا۔ کیا رہ جاتا اس کے پاس؟ زران صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کا غصہ لمحہ بلمحہ ابرش پر بڑھتا جا رہا تھا۔ بھاری ہوتے سر کو ہاتھوں میں تھامے اس نے بمشکل ہی اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ تکیے پر سر پٹکتے اس نے کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ اس کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ وہ ہاتھوں کے سہارے بیڈ کا سہارا لیے اٹھ کر بیٹھی۔ بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موند گئیں، جو کھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اپنی آنکھوں کو بمشکل حرکت دیتے انہیں کھولتے کمرے میں پھر سے نظریں دوڑائیں۔ ابرش کو کچھ عجیب سا محسوس، کچھ اجنبی سا۔ آنکھیں کھولنے تے کمرے میں نظریں دوڑاتے اسے چکر سا آیا تھا۔ سر میں اٹھتی درد کی ٹیسوں کو اپنے ہاتھ سے دباتے بمشکل ہی برداشت کیا۔ ابرش کی نظر خود پر پڑی۔ ساڑی کا پلو اس کے کندھے سے اترتے بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ ابرش بیڈ سے اٹھتی ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں، مٹا مٹا میک اپ۔ ابرش نے اپنی ساڑی کا پلو اپنے کندھے پر ڈالتے کمرے کو دیکھا۔ اسے احساس ہوا وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ وہ سراسیما ہوتے پیچھے کو ہوتی ڈریسنگ مرر کے ساتھ جا لگی تھی۔ دفتن اس کی نظر صوفے پر موجود ہستی پر پڑی۔
ابرش کو زمین و آسمان گھومتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کے لبوں نے بے اختیار حرکت کرتے وہ یقینی سے اس کا نام دہرایا، زہران خانزاد۔ وہ نم آنکھوں سے زہران کو دیکھ رہی تھی جو صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ اس کا کوٹ بیڈ پر پڑا تھا، شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے، وہ گہری نیند میں محو تھا۔ ابرش نے آنکھیں جھپکتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش کی رات کو کیا ہوا۔ اسے یاد آیا تھا وہ زعیم کے ساتھ پارٹی میں آئی تھی، اس نے جوس کا گلاس پیا تھا اور پھر زہران خانزادہ اس کی طرف آیا تھا۔ زعیم کو تھپڑ مارا تھا زہران نے۔ ابرش نے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیوں پر قابو پانے کی ناکام سعی کی۔ زہران یہ سب کیا ہے؟ زہران نے یہ سب کیا، یعنی وہ مجھے جان بوجھ کر کمرے میں لایا، میرے ساتھ اس نے یہ سب کیا۔ خود کی طرف نظر دوڑائی، اس کی ساڑی کا پلو اس کے کندھے سے پھر سے ڈھلک گیا تھا۔ اسے یاد آیا تھا اس نے ساڑی کے پلو کو کندھے سے پن سے اٹیچ کیا تھا اور بالوں کا جوڑا بھی بنایا تھا۔ دفتر اس کی آنکھوں کے آگے کل رات کا دھندلا سا منظر لہرایا۔ زہران نے اس کے ماتھے پر کس کی تھی اور پھر اس کے گال سے ہوتے اس کی گردن کی طرف آیا تھا۔ اس کے آگے وہ کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں رہی تھی، نہ وہ سوچنا چاہتی تھی۔ ابرش چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اپنے اندر زہران کے لیے نفرت اشتعال کے دھوئیں اٹھتے محسوس ہوئے۔ سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ اٹھا کر ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے پانی کا جنگ وہ زہران کے چہرے پر الٹ چکی تھی۔ زہران ہڑبڑاتا ہوا اٹھا، آنکھیں کھولنے پر ابرش کو دیکھا جو اب بھیگی آنکھیں لیے گہرے سانس بھرتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پورے وجود پر کپ کپی تاری تھی، وہ بمشکل ہی کھڑی تھی۔ یہ محسوس کرتے زہران صوفے سے اٹھتا اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے قریب ہوا تو ابرش پیچھے کو ہوتے لڑکھڑائی۔ زہران اس کی طبیعت کے پیش نظر اسے اپنی باہوں میں تھام گیا۔ اس کے تھامنے پر ابرش کو اس کا لمس زہریلے سانپ کے ڈنگ کی طرح محسوس ہوا۔ زہران کو دھکا دیتے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے جگ کو زمین پر زور سے دے مارا تھا، جس کا کانچ دور دور تک بکھرتے کمرے میں عجیب سا سانس بکھیر گیا۔ زہران حیرانگی سے ابرش کو دیکھ رہا تھا جو پیچھے کو قدم بڑھاتے مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اپنے چکراتے سر کو تھامتے ابرش پھر سے لڑکھڑائی تو زہران اس کی طرف بڑھا۔ خبردار میرے قریب بھی آئے تو، ابرش نے ہاتھ کے اشارے سے زہران کو خود کی طرف بڑھنے سے روکا۔ ابرش کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم اتنا چیخ کیوں رہی ہو؟ زہران اس کے عجیب و غریب رویے پر پریشان ہوا تھا۔ وٹ آ پرفارمنس! داد دینی چاہیے آپ کو، آپ کی ایکٹنگ پر، کیا اداکاری کرتے ہیں آپ، ویل پلیڈ۔ ابرش تالی مارتے استہزائیہ ہنسی۔ زہران آنکھوں میں الجھن لیے اس کی استہزائیہ ہنسی سن رہا تھا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تم ایک عیاش خان ہو جسے اپنی ضرورت اپنی خواہش سے قرض ہے، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تم ایک ہوس کے پجاری انسان ہو جس کے لیے ہر عورت کھلونا ہوتی ہے۔ ابرش حلق کے بل چیخی۔ ابرش ڈونٹ کراس یور لمٹس اوکے۔ زہران نے اس کے چیخنے پر انگلی اٹھائی اسے تنبیہ کی۔ کیوں لمٹس کراس کرنے کا حق صرف تمہیں ہے؟ میرے جس کے ساتھ کھیلتے، مجھے نوچتے، تمہیں اپنی لمٹس کا کوئی خیال نہیں تھا؟ ابرش زہران اس کی بات ختم ہونے سے پہلے چلا اٹھا تھا۔ مجھ پر چلاؤ مت مسٹر خانزادہ، تم اپنی حیثیت مجھ پر کھو چکے ہو۔ تم جیسے مرد کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ وہ میرے سامنے کھڑا بھی ہو سکے۔ ایک چیپ گھٹیا مرد ہو تم۔ ابرش حلق کے بل چیختے نفرت سے پھنکاری تھی۔ زہران مزید ابرش کے منہ سے اپنے لیے توہین امیز القابات برداشت نہ کر سکا۔ سرخ و سفید رنگوں میں مزید سرخیاں گھلی تھیں۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان کچھ قدموں کا فاصلہ ختم کرتے اس کے قریب ہوا۔ ابرش اسے نفرت سے دیکھتے پیچھے کھوئی تھی۔ تم اپنے بارے میں کیا کہو گے؟ تم کیا ہو؟ تم کیسی عورت ہو جو کسی کے ساتھ بھی منہ اٹھا کر کہیں بھی چل سکتی ہے؟ ایک گھٹیا لباس پہن کر، خود کو شو پیس کی طرح سجا کر، ایک غیر مرد کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی آئی۔ اگر وہ تمہیں کہیں اور لے جاتا تو؟ اس کے الزامات سنتے ہوئے مزید اپنے غصے اشتعال پر قابو نہ رکھ سکا تھا، اس لیے چیختے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔ وہ سوال کیے جو اسے کل رات سے عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے، مگر وہ مجھے کہیں نہیں لے کر گیا۔ ابرش اس کی بات کاٹتے چلائی۔ زہران لب بھینچے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھے گیا۔ یہ گھٹیا حرکت تم نے کی ہے، مجھے اس کمرے میں لا کر مجھ سے اپنی ہوس پوری کی ہے۔ تم نے مجھے غیرت کے نام پر سزا دیتے میرے وجود کو روندا ہے۔ اب اس سب کو
اب تم اپنی غیرت کا نام دو گے؟ تم ایک گھٹیا مرد ہو، گھٹیا خان، جو عورت کو صرف اپنا کھلونا سمجھتا ہے۔ مجھے صرف ایک بات بتاؤ، رات کو بستر پر مجھ سے اپنی پیاس بجھاتے ہوئے تم نے مجھے اپنی منگیتر، اپنی غیرت سمجھا تھا، یا ایک رکھیل سمجھ کر مجھ سے وہ سب کرتے رہے؟ ابرش کی بات پر زران کا بھاری ہاتھ ابرش کے گال کا سختی سے حصہ بنا۔ ابرش کے گال پر اس کی انگلیوں کے نشان بے رحمی سے ثبت ہوئے تھے۔ پورا کمرہ زران کی تھپڑ سے گونج اٹھا۔ ابرش کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے ڈریسنگ میرر کے ساتھ جا لگی۔ ساڑی کا پلو زمین بوس ہوا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے، لرزتے بدن کے ساتھ اپنے گال پر ہاتھ رکھے بہتے آنسوؤں کے ساتھ زران کو دیکھ رہی تھی، جو خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم نے ایک لفظ اور بھی منہ سے نکالا تو تمہاری زبان مزید لفظ ادا کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ زران اس کے مقابل آتے چیخا تو ابرش سہمتے ہوئے اپنے دوسرے گال پر ہاتھ رکھے سسک پڑی تھی۔ وہ اپنے غصے میں اس پر ہاتھ اٹھا کر مزید اپنا ڈر اس کے دل میں جاگزیں کر چکا تھا۔ مجھے شرم آتی ہے خود پر، میں نے تم جیسی لڑکی کو اپنی عزت بنانے کا سوچا، جس کا لفظ عزت لفظ سے دور دور کوئی واسطہ نہیں۔ کس حیثیت سے تم زعیم کے ساتھ پارٹی میں آئی؟ بولو، جواب دو مجھے۔ کیا کہا تھا تم سے؟ اس سے دور رہنا۔ ارے میری بات کا نہیں تو اس انگوٹھی کا ہی مان رکھ لیتی۔ زران نے آگے بڑھ کر اس کی انگوٹھی والا ہاتھ پکڑتے غصے سے جھٹکا دیا تھا۔ ابرش اسے غصے میں چیختا دیکھ کر سر نفی میں ہلاتے وہ فیصلہ کر چکی تھی جو دل میں زران کی محبت اسے کرنے نہ دے رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ رات میں نے تمہارا فائدہ اٹھایا، تمہارے بدن سے اپنی ہوس پوری کی۔ اگر میں تم سے اپنی ہوس پوری کرتا تو یہ ساڑی تمہارے تن پر نہ ہوتی اور تم میرے سامنے بولنے کے قابل بھی نہ رہتی۔ اگر میں سچ میں تمہیں اپنی رکھے زران اپنے بال مٹھی میں جکڑے ضبط کی انتہا پر اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی دبوچ گیا۔ وہ یہ لفظ اپنے منہ سے نکال نہیں سکا تھا جو ابرش نے بڑی آسانی سے خود کے لیے لیا تھا۔ ہمت کیسی ہے تمہاری اپنے لیے گھٹیا لفظ منہ سے نکالنے کی؟ زران اس کا جبڑا دبوچتے غرایا۔ ابرش اس کی گرفت پر مچل کر رہ گئی تھی۔ چل چھوڑو مجھے، ابرش نے گھٹی آواز میں بولتے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اگر تم میرے سامنے بنا لباس کے بھی آ جاتی میں تمہیں تب بھی نہ چھوتا، کیونکہ تمہیں عزت کہتا نہیں ہوں، سمجھتا بھی ہوں۔ زران اس کا منہ جھٹکے سے چھوڑتا اسے دور رہا۔ ابرش اسے سرخ آنکھوں سے زخمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ شکر کرو تم میرے نکاح میں نہیں ہو۔ اگر میرے نکاح میں ہوتے، تم پارٹی میں آ جاتی تو تمہارے عمل کی اتنی سخت سزا دیتا کہ تمہاری روح کانپ جاتی، تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ زران حلق کے بل دھاڑا۔ زران اسے خون شام نگاہوں سے گھورتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ابرش اس کے جانے کے بعد چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایپیسوڈ ہوتی ہے ختم، تو مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ رمز عشق، ابرش، تحریر نور آصف، قسط 22۔ ابرش واش روم کے بڑے سے مرر کے آگے کھڑی اپنے بال دونوں ہاتھوں سے جکڑے ضبط کی انتہا پر تھی۔ زران خانزادہ کو لے کر اس کے دل و دماغ میں جو منفی خیالات تھے وہ اسے تھپڑ مار کر ان پر مہر لگا چکا تھا۔ تذلیل کے احساس سے ابرش کا پورا بدن ارتعاش کی کیفیت میں تھا۔ ابرش نے روتے ہوئے اپنی پوری قوت لگاتے ہوئے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی۔ مگر وہ اتار نہ سکی تھی۔ بے بسی اور توہین و خجالت کے احساس سے وہ بھڑ بھڑ چل رہی تھی۔ وہ اس پر ہاتھ اٹھا کر چلا گیا۔ وہ ابھی تک شوق کی کیفیت میں تھی۔ وہ اس پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ ابھی تو صرف اس کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں سجائی تھی۔ جب وہ مکمل اس کی ہو جائے گی، اس کے جسم و جاں کا مالک ہو جائے گا، جب وہ اس کی ملکیت میں آ جائے گی، تب تو اپنا حق، اپنا غصہ ایسے ہی اس پر اتارے گا کیا؟ ابرش اپنے بال دونوں ہاتھوں سے جکڑے شدت گریہ سے رو پڑی تھی۔ اپنے بدن پر لپٹی ساڑی کو دیکھ کر اسے احساس ہوا تھا کہ رات شاید ایسا کچھ نہیں ہوا، مگر وہ دھندلا سا منظر جب زران خانزادہ اس کے قریب آیا تھا وہ اس کے ذہن سے نکل نہیں پا رہا تھا۔ ابرش نے اپنے چکراتے سر کو تھامتے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کل رات کیا ہوا تھا، مگر ذہن پر بہت زور دینے کے بعد بھی اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔
واش بیسن کا ٹیپ کھولتے ابرش نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے مرر میں خود کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں مسلیں جو سرخ ہو رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کی سرخی دیکھتے ابرش کو زہران کی آنکھوں کی سرخی یاد آئی تھی۔ کل رات اس کی خمار آلود سرخ آنکھیں جن سے وہ اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابرش اپنی آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مارتے ہوئے سلیب کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے سسک اٹھی۔ اس کا لمس یاد آیا تھا جو اس نے اس کی پیشانی پر بکھیرا تھا۔ ابرش نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اس کی انگلیاں تھر تھراتی ہوئی گال پر آ کر ٹھہری تھی۔ پھر اس کا لمس اپنی گردن پر یاد آیا تھا۔ ابرش نے اپنی گردن اپنے ناخنوں سے نوچ ڈالی۔ وہ واش بیسن کی سلیب کو پکڑے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں میں اپنی ہی آواز سنائی دی۔ میں ابرش پاشا اقرار کرتی ہوں، مسٹر خانزادہ سے پیار کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں۔ ابرش نے اپنے چکراتے سر کو تھامتے ہوئے مرر میں خود کو دیکھتے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتے سر نفی میں ہلاتے پیچھے کو قدم بڑھاتے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ رات کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ زہران خانزادہ اس کی طرف نہیں بلکہ وہ زہران کی طرف بڑھی تھی۔ وہ تو کل رات نشے میں اسے اپنا آپ سونپ چکی تھی۔ زہران کی محبت میں ڈوبی سرگوشی یاد آئی۔ زہران خانزادہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری محبت اتنی کمزور نہیں جو کسی کمزور لمحے کے اثر میں آتے ہی اپنی محبت کا غرور مان سب کچھ اس سے چھین لے۔ ابرش منہ پر ہاتھ رکھے لرزتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ میں کیسے خود کو زہران خانزادہ کو سونپ سکتی ہوں؟ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں؟ میں کیسی لڑکی ہوں؟ میں کیسے اسے خود کے قریب آنے دے سکتی ہوں؟ میں اب اس سے کیسے نظریں ملاؤں گی؟ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ ابرش گھٹنوں میں منہ دیے سسک اٹھی تھی۔ زہران ہوٹل کی لابی میں ٹہلتا ہوا اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زہران ہوٹل کی لابی میں ٹہلتا ہوا اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کیسے اس کے لیے اتنے گھٹیا لفظ بول سکتی ہے؟ اسے وہ اتنا گرا ہوا سمجھتی ہے کہ وہ اس کا بے ہوشی میں فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ زہران اپنی گھنی دھاڑی پر ہاتھ پھیرتے صوفے پر بیٹھ کر خود کے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ اس کے زہر میں ڈوبے لفظ زہریلے نشتر کی طرح اسے چھپ رہے تھے۔ کیا اس کی ذات اس کے لیے ذرا بھی قابل اعتبار نہیں؟ وہ زین پر یقین کر کے اس حلیے میں اس کے ساتھ پارٹی میں چلی آئی، مگر خود کو ساڑی میں پوری طرح لپٹا دیکھ کر بھی وہ اس پر یقین نہ کر سکی۔ وہ اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے اس کی سطح پر سر رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کے لفظ اسے اپنی سماعتوں میں سنائی دیے تو وہ مزید بے چین ہوا تھا۔ مم مجھے بھی مارو گے؟ وہ اس کی شرٹ دونوں ہاتھوں میں جکڑے معصومیت سے سوال کر رہی تھی۔ اس کی نفی میں سر ہلانے پر مسکراتے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ لپٹی آنکھیں موند گئی تھی۔ زہران یہ سب یاد کر کے بے چین ہوا تھا۔ وہ آنکھیں مودے اپنا نچلا لب سختی سے دانتوں میں پیوست کیے اپنے اضطراب پر قابو پانے لگا، مگر رات کا ایک ایک منظر اس کے ذہن کے ساتھ چپک گیا تھا جیسے وہ اس کی غربت، اس کی مہکتی سانسوں کی گرمائش بھول نہیں پا رہا تھا۔ اس کی حرکتیں، اس کا اظہار محبت، اس کی ہر ایک ادا اسے اپنے سحر میں مزید جکڑ چکی تھی۔ اس کے نازک لبوں کا لمس، اس کا پھول جیسا وجود وہ ابھی تک اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا۔ زہران نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے اس کا لمس محسوس کرنا چاہا۔ ابرش کی بھیگی آنکھیں پھر سے یاد آئی تھی۔ شادی کے بعد تم مجھے مارو گے؟ اس کے بھیگے لہجے میں کیے گئے سوال زہران خانزادہ کے دل پر برچھیاں چلا چکے تھے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے کیسے روتے ہوئے سے دیکھ رہی تھی۔ زہران اپنی آنکھیں کھولتے صوفے پر سیدھا ہوا۔ ابرش نے اگر غلط لفظ بولے تھے، اس کا ریئیکٹ بھی بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ وہ کیسے اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ زہران نے ضبط سے اپنی مٹھی بھینچی۔ اس کے ڈر کو حقیقت میں اس کے سامنے لے آیا تھا۔ اس سے مزید متنفر ہو چکی ہوگی۔ اسے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے تھی اور وہ غصے میں اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ زہران اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے اپنی سرخ آنکھیں مسلتے اپنی اضطرابی کیفیت پر قابو پانے لگا۔ اس کے لفظ یاد آتے تو ایک تھپڑ بھی اس کے لیے کم لگتا۔ زیم کی ہوس پرست گندی نظریں یاد آتی
جو اس کے نشیب و فراز پر جمائے ہوئے تھا، تو دل کرتا زعیم کے ساتھ ابرش کی بھی جان لے لے، جس نے زعیم پر بھروسہ کر کے اپنی عزت خطرے میں ڈالی۔ وہ تھپڑ مار کر گلٹ میں ضرور تھا، مگر ابرش پر اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا کہ کیسے وہ خود کے لیے اتنا گرا ہوا لفظ استعمال کر سکتی۔ میں کیسے برداشت کر سکتا تھا ابرش کا رکھیل لفظ یاد کر کے وہ ایک بار پھر سے اپنے لہو میں اٹھتے ابال پر قابو کرنے لگا۔ زران نے اپنی اضطرابی کیفیت پر قابو پاتے صوفے سے اٹھتے کمرے کا رخ کیا۔ اسے پورا یقین تھا اس بے وقوف حسینہ نے تھپڑ کے غم میں رو رو کر اپنا برا حال کر دیا ہوگا، اپنی انگلی سے انگوٹھی اتارتے ہوئے خود کو ہلکان کر رہی ہوگی۔ زران کمرے کا دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا تو ابرش بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، شفاف فارس پر آنسو بہہ رہے تھے۔ زران گہرا سانس بھرتے آہستگی سے قدم بڑھاتے اس کی جانب بڑھا۔ ابرش، زران نے اس کے قریب جا کر اسے نرمی سے پکارا۔ زران کی آواز سنتے ابرش نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو رات کا منظر یاد کرتے وہ سرخ ہوئی تھی۔ ابرش نے اپنی نظریں جھکائی، نچلا لب بے دردی سے کچلتے اسے مزید سرخ کیا تھا۔ زران نے ناگواری سے اس کی حرکت دیکھی تھی، وہ اپنے لب کاٹ کاٹ کر پہلے ہی کافی سرخ کر چکی تھی۔ ابھی اس کے سامنے جتنی بے دردی سے اس نے اپنا نچلا لب کچلا تھا، زران کو اس کا یہ عمل سخت زہر لگا۔ اس کا غصہ اپنے نازک لبوں پر کیوں اتار رہی تھی؟ رات ان لبوں کو اس نے انگوٹھے سے سہلاتے ان کی نرمی اور نازکی وہ محسوس کر چکا تھا۔ ان نازک پنکھڑیوں کے ساتھ اسے یہ سلوک گوارا نہ تھا۔ ابرش زران کی نظریں خود پر محسوس کر کے بیڈ کے دوسرے کنارے سے اترتے رخ موڑ کر کھڑی ہو کر اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرنے لگی جو بار بار کندھے سے ڈھلک جاتا تھا۔ ابرش، میں نے ناشتہ آرڈر کیا ہے، ناشتہ کر کے میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ زران ابرش کی پشت پر بکھری اس کے سلکی بالوں کو دیکھتے بولا۔ ابرش نے رخ پلٹے اپنے بالوں کو جوڑے کی صورت میں لپیٹا۔ وہ زران خانزادہ کو مکمل اگنور کرتی اس کے قریب سے گزرتے دروازے کی جانب بڑھی۔ زران نے اس کی کلائی پر نرمی سے اپنی پکڑ کی تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں ابرش۔ زران ایک ہی جھٹکے میں سے اپنے مقابل کر گیا۔ نظر بے اختیار اس کے سرخ گال پر ٹھہر گئی تھی جہاں اس کی انگلیوں کے نشان سب تھے۔ زران نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھونا چاہا تو ابرش کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ مجھے مت چھوئیں۔ ابرش سراسیمگی سے لرزتے لبوں سے نظریں جھکائے بولی۔ اس کے چھونے پر بے تحاشا سرخ پڑی تھی۔ آئرس پر گھنی پلکیں لرز رہی تھیں، اپنے لبوں کو پھر سے بری طرح کاٹ رہی تھی۔ زران اب اس کے ایکسپریشن پر حیران ہوا تھا۔ یہ ایکسپریشن تھپڑ کھا کر نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ اس سے ڈر نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ناراضگی تھی مگر اب ناگواری اور نفرت نہیں تھی۔ اس کی جھکی نظریں شرم و خفت پر محمول تھیں جن میں گہری شرمندگی کا عنصر شامل تھا۔ زران اس کی شرمندگی سے جھکی نظریں اور خفت سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر منٹوں میں جان چکا تھا۔ محترمہ کو سب یاد آ چکا ہے۔ وہ نشے میں کی ہوئی اپنی حرکتوں پر اب شرمندہ ہو رہی ہے۔ ابرش نے نظریں اٹھائے زران کو ایک نظر دیکھا جو لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ سجائے گہری گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابرش اس کی نظروں سے اندر تک سلگ اٹھی تھی۔ اس کی نگاہیں اسے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہوئیں۔ ابرش غصے سے دروازے کی جانب بڑھی۔ ابرش کے دروازے کے ہینڈل پر رکھے ہاتھ پر زران خانزادہ کا نیلی رگوں سے ابھرا ہوا ہاتھ نرمی سے آن ٹھہرا۔ جب تمہیں سمجھ آ گیا ہے کہ رات ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا تو اس ایٹیٹیوڈ کا مطلب؟ زران دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پر ہاتھ باندھے ذومانی انداز میں بولا۔ زران، مجھے جانے دیں، ابرش سپاٹ لہجے میں بولی۔ اتنا کیوں پریشان کر رہی ہو خود کو؟ مجھ پر اعتبار نہیں کیا؟ زران نے ابرش کی طرف جھکتے اس کے کان میں مدھم سرگوشی کی تھی۔ دروازے سے ہٹے، مجھے گھر جانا ہے۔ ابرش اس کی سرگوشی کا مفہوم سمجھتے سپاٹ انداز میں چلائے مگر اس کی طرف دیکھنے سے گریز بھرتا تھا۔ کیسے جاؤ گی؟ زران نے اس کی سرخ متور آنکھوں کو دیکھتے کافی نرمی سے پوچھا۔ وہ اس کا چلانا اگنور کر گیا تھا۔ اپنے تھپڑ کا مداوع بھی تو کرنا تھا۔ چلی جاؤں گی، آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ابرش نے نظریں جھکائے اب اتنے دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا کہ زران کو بہت مشکل ہوئی تھی اس کی گلابی لبوں سے نکلے ہوئے لفظوں کو سننے میں۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، پہلے ناشتہ کر لو۔ زران نے اس کے ستے ہوئے چہرے کو بغور دیکھا جہاں غصہ ناراضگی کے ساتھ گہری شرمندگی تھی۔ وہ اس سے نظریں اٹھا کر بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ زران اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا جو بھی نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ ابرش نے ایک نظر زران کو دیکھا تھا، دوسرے ہی لمحے اس نے رخ پلٹے
ہینڈل پر ہاتھ رکھتے دروازہ کھولا۔ زران نے اپنا مضبوط چوڑا ہاتھ دروازے پر جماتے کھلے دروازے کو زور سے بند کیا۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں، تم یہ کوٹ پہن لو، میں تمہیں خود گھر چھوڑ کر آتا ہوں۔ زران نے بیڈ کی طرف بڑھتے کوٹ اٹھا کر ابرش کی طرف بڑھایا۔ ابرش نے زران کو دیکھتے ہچکچاتے ہوئے کوٹ پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ دونوں کو آئی کانٹیکٹ ہوا تھا۔ ابرش کی آنکھوں میں شرمندگی کے ساتھ شکوہ بھی تھا، جسے محسوس کرتے زران خانزادہ اپنا نچلا لب سختی سے دانتوں تلے پہ بست کر گیا۔ گہرا سانس بھرتے اس کے نازک گال کو پھر سے دیکھا، جہاں اس کی انگلیوں کے بے رحم نشان سب تھے۔ ابرش زران کے ہاتھوں سے کوٹ لیتے اسے سینے سے جکڑے کچھ لمحے نظریں جھکائے لرزتے بدن کے ساتھ ویسے ہی کھڑی رہی۔ زران اس کی جھکی نظریں، اس کی گہری ہوتی سانسوں کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں بے رحمی سے مسلتے ان میں آئی نمی کو گالوں کا حصہ بننے سے روکا تھا۔ دوسرے لمحے وہ زران کا کوٹ زمین پر پھینک چکی تھی۔ زران سمجھ چکا تھا وہ بے وقوف لڑکی کیا فیصلہ لے چکی۔ مجھے آپ سے اب کچھ نہیں چاہیے۔ تھوڑی دیر پہلے جو آپ نے مجھے دیا مجھے ساری عمر یاد رہے گا۔ میں ساری عمر یہ تھپڑ بھولوں گی نہیں۔ ابرش نے بھیگی آنکھوں سے زران کو ایک نظر دیکھتے نم لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے وہ دروازہ کھولتی کمرے سے چلی۔ وہ کمرے سے نکلتے بھاگتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھی۔ کل رات جو بھی ہوا تھا مگر وہ زران کا تھپڑ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو اس پر ہاتھ اٹھائے۔ وہ ایسی ذلت بھری زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو اس کی ماں نے گزاری تھی۔ ایسے ہی کتنے تھپڑ اپنے باپ پاشا سے کھا چکی تھی، اپنے سامنے اپنی ماں کو پٹتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ اپنے پسندیدہ شخص کے ہاتھوں پٹنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، وہ زران کا ایک تھپڑ اسے بخوبی احساس دلا چکا تھا۔ بے شک اس نے کل رات اس کا مان رکھا تھا، اس کی عزت کا مان رکھا تھا، مگر صبح اس نے جو کیا وہ بھول نہیں سکتی تھی۔ ابرش نے اپنے آنسو صاف کرتے بھاگتے ہوئے لفٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ لفٹ کے ذریعے نیچے آئی، اس ہوٹل سے نکلتی چلی گئی۔ وہ سڑک پر تیز تیز قدم اٹھاتے چلی جا رہی تھی، اپنی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے۔ ابرش کی آنکھوں سے جل تل آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اس انسان کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتی تھی جو پتہ نہیں کب چپکے سے اس کے دل میں برجمان ہو چکا تھا۔ شاید تب جب اس نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے اٹھایا تھا، یا پھر تب جب اس نے اپنی شال اسے اڑائی تھی۔ اس کی مہک اس کے بدن کا حصہ بنتی، اس کی سانسوں کو مہکاتے اس میں رچ بس چکی تھی۔ ابرش نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے رکشے کو ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ رکشہ قریب آنے پر اس میں بیٹھنے لگی تھی کہ زران خانزادہ نے اسے بازو سے جکڑتے اپنے مقابل کیا تھا۔ چھوڑو مجھے، ابرش نے زران کو خود سے دور دھکیلتے نم لہجے میں کہا۔ رکشے والے کو اشارے سے جانے کا کہہ کر زران خانزادہ نے اسے مزید اپنے مقابل کیا۔ وہ اس کی کشادہ سینے سے ٹکراتے بچی تھی۔ اس کے بازو کو جکڑے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر کھڑا تھا۔ چھوڑو مجھے، زران کی آنکھوں سے گہرے جذبے امڑتے دیکھ کر وہ ٹوٹے لفظوں سے کپ کپاتے لہجے میں بولی، نہیں چھوڑ سکتا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اگر تمہیں چھوڑنا ہوتا تو کل رات ہی چھوڑ دیتا جب تم مجھے نشے کی حالت میں ملی تھی۔ زران کی بات پر اس کی گرفت میں مچل اٹھے تھے۔ یہ بات آپ کی غیرت پر تازیانے کے طور پر لگی ہوگی۔ مجھ جیسی لڑکی کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہوگا جو نشے کی حالت میں آپ کو ملی۔ ابرش نے طنزیہ لہجے میں تلخی سے کہا، تو یہ کیا بات چھوٹی تھی تمہارے نزدیک جو مجھے بری نہ لگتی؟ تم نشے میں تھی کل رات، ڈیم اٹ، اپنے حواس میں نہیں تھی۔ کوئی بھی تمہارا فائدہ اٹھا سکتا۔ میری غیرت تمہاری عزت سے جڑی ہے، تمہیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ زران نے اسے کندھوں سے جکڑتے اپنے مقابل کرتے غرایا۔ کل رات یہی عزت میں مدہوشی کے عالم میں آپ پر وار رہی تھی۔ ابرش زران کو دیکھتے سسک پڑی۔ زران اسے سسکتا دیکھ کر اپنے لب بھینچ گیا۔ کمرے میں ابرش کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھ کر سمجھ گیا تھا، اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اس کا آپ کہنے سے بھی وہ سمجھ گیا تھا وہ اپنی باتوں پر شرمندہ ہے، مگر وہ تو یہ بات اپنے دل پر لے چکی تھی۔ جو اذیت ناک الفاظ وہ کچھ دیر پہلے اس کے لیے بول چکی تھی، یقیناً اب وہ اذیت ناک لفظ وہ خود کے لیے سوچ رہی تھی۔ اسے سمجھ آیا تھا وہ ضدی ہونے کے ساتھ کافی ایموشنل بھی ہے۔ گاڑی میں بیٹھو، گاڑی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ زران نے اس کی کلائی نرمی سے پکڑے کہا، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ ابرش ضدی لہجے میں بولتی اپنی کلائی چھڑواتے آگے بڑھ گئی۔ زران اپنے ایک ہاتھ کا مکہ اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر مار کر رہ گیا تھا۔ بہت ضدی تھی، اس بات کا اسے اندازہ ہو چلا تھا۔ اپنی باتوں اور اپنے ایکٹ پر
بہت زیادہ شرمندہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اس کا ضدی انداز اسے باور کروا رہا تھا کہ اگر وہ اپنا ایکٹ بھول نہیں پا رہی تھی، اس کا تھپڑ بھی وہ معاف کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ زران اس کی طرف بڑھتے ہوئے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لیتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ زران چھوڑو مجھے، ابرش چیخی۔ ابرش بیہیو یور سیلف، سڑک پر تماشا مت کرو۔ تم جس حلیے میں سڑک پر کھڑی ہو یہ مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ تم پر غیر مردوں کی اٹھتی نظریں میں کیسے برداشت کر رہا ہوں یہ مجھ سے پوچھو۔ پھر اگر غصے میں نے تمہیں کچھ کہہ دیا یا پھر سڑک پر چلتے کسی کو کچھ کہہ دیا، تم مجھے اجڑ گنوار وحشی کا خطاب دے کر اس منگنی کو توڑنے کا بہانہ بناؤ گے۔ زران نے اس کی حلیے پر سرد نگاہ ڈالی۔ وہ بکھرے بالوں، سرخ متون چہرہ، سوجی ہوئی سرخ بھیگی آنکھیں، سلور زدہ ساڑی جس کے پلو کو وہ بار بار اپنے کندھے پر ڈالتے، اپنی ساڑی کو بمشکل سنبھالتے بہت سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ابرش کو اپنے حلیے پر شرمندگی سے محسوس ہوئی۔ زران کی سرخ سرد آنکھیں اور تنا ہوا چہرہ اس بات کا گواہ تھا وہ بہت مشکل سے خود پر قابو پائے ہوئے ہے۔ ابرش اس کے تنے ہوئے سپاٹ نکوش اور ماتھے کے گہرے ہوتے بل دیکھتے بنا کوئی بحث کیے گاڑی کا دروازہ کھولتے اس میں بیٹھ گئے۔ زران نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ گاڑی میں چلتے سونگ کے لیرکس سنتے زران نے ابرش پر گہری نظر ڈالی۔ ابرش زران کی نظریں خود پر محسوس کر کے سرخ پڑتی اپنے لب کاٹنے لگی۔ زران نے بے اختیاری میں ہاتھ بڑھاتے اس کے نچلے لب کو اپنی انگلی سے چھڑوایا۔ یہ مت کرو پلیز۔ زران کی آواز بھاری ہوئی۔ زران کی بھاری آواز میں گھمبیر پن محسوس کر کے ابرش گھبراتے ہوئے کھسکتے ہوئے دروازے کے ساتھ جا لگے۔ دل کی دھڑکنوں نے سپیڈ پکڑی تھی۔ رات کا اس کا لمس یاد آیا تھا، کیسے وہ اس کے وجود کا حصہ بنا اس کی دھڑکنوں میں دھڑک رہا تھا۔ جانتی ہو ابرش، اگر تم آج میرے نکاح میں ہوتی تو بہت حق سے تمہیں ان گلابی پنکھڑیوں پر ظلم کرنے سے روکتا۔ یہ بہت سافٹ ہیں، ان گلاب کی پنکھڑیوں کو تو بہت نرمی سے چھونا چاہیے۔ زران کی بات پر ابرش کے گال تپ کر کنداری ہوئے۔ ویسے بہت ظلم کیا ہے تم نے مجھ پر یہ نکاح نہ کر کے، تم سچ میں بہت ظالم ہو۔ زران اس کے خوبصورت مہکتے دلکش وجود پر نظر ڈالتے بولا تو ابرش نے اپنی ساڑی کے پلو کو پیچھے سے اچھی طرح لپیٹ کر آگے کی طرف کیا۔ زران اس کے معصومانہ ایکٹ پر ہنس پڑا تھا۔ یہ لڑکی اپنی ہر ادا سے اس کا دل دھڑکانا جانتی تھی۔ اگر میرے پاس شال ہوتی میں تمہیں اڑا دیتا، تمہیں یوں خود کو مجھ سے چھپانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ زران نے دھیمی آواز میں کہتے اس کے چہرے کی لٹ کو ہلکا سا چھوا۔ مت چھوئے مجھے۔ ابرش نے زران کا ہاتھ جھٹکا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو خود پر شرم آ رہی تھی کہ مجھے اپنی عزت بنانے کا کیوں سوچا، کیونکہ میرا تو عزت لفظ سے بھی دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ ابرش کے بھیگے لہجے میں کیے گئے شکوے پر وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے لفظ بھولتے اس کے الفاظ یاد رکھے ہوئے تھے۔ مجھے زمین میں زندہ گاڑنے کی دھمکی دی تھی۔ اگر میں آپ کے نکاح میں ہوتی تو آپ تو مجھے اب تک اچھی خاصی سزا دے چکے ہوتے۔ مجھ پر ہاتھ اٹھا کر آپ ثابت کر چکے ہیں میرا آپ سے نکاح نہ کرنے کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ ابرش نے زران کو زخمی نظروں سے دیکھتے شکوہ کیا۔ زران نے ابرش کی بات پر ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ زران کی گاڑی روکنے پر ابرش نے اسے آنسوؤں بھری آنکھوں سے دیکھتے رخ پلٹ گئی۔ وہ اس بے مہر ستمگر کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتی تھی جس نے رات اسے جتنا مان دیا تھا، صبح تھپڑ مار کر اس کا مان توڑ چکا تھا۔ زران کچھ پل اس کی پشت پر بکھرے سلکی الجھے ہوئے بالوں کو دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس بھرتے ابرش کا ہاتھ نرمی سے تھاما تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے ایسا کوئی حق نہیں تھا کہ تم پر ہاتھ اٹھاتا، مگر جب حق ہوگا تب تو آپ کو اپنے ایکٹ پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی مجھ پر ہاتھ اٹھائیں۔ ابرش نے بھرائی آواز میں کہتے اپنا ہاتھ چھڑوایا، مگر زران کی گرفت سخت ہونے پر وہ چھڑوا نہ سکی۔ ابرش اپنے دل سے یہ بات نکال لو، میں تم پر کبھی ہاتھ اٹھاؤں گا، مگر آپ مجھ پر ہاتھ اٹھا چکے ہیں۔ ابرش زران کی بات کاٹتے چٹک پڑی۔ ابرش، تم نے اپنے لیے وہ گھٹیا لفظ کہا، میں یہ برداشت نہ کر سکا اور غصے میں میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ اس سے پہلے تم نے مجھے کتنا برا بھلا کہا، کس طرح کے الزامات لگائے، شاید تمہیں یاد بھی نہ ہو، لیکن یقین مانو تمہاری باتوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ زران کی بات پر ابرش کی شرمندگی سے نظریں جھکی تھیں۔ آئی ایم سوری زران، مجھے رات کی کچھ ہی پل یاد تھے جس نے میرے سوچنے سمجھے کی صلاحیتیں مفقود کر دی تھی۔ ابرش نے نظریں جھکائے کہا، بالکل مجھے بھی کچھ ایسے ہی فیل ہوا اور میں تم پر ہاتھ اٹھا بیٹھا۔
زران نے اس کی جھکی نظروں کو بغور دیکھتے کہا۔ ابرش تمہارے دل میں مجھے لے کر جو غلط فہمیاں ہیں پلیز اسے دور کر لو۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، میں کبھی بھی اپنی محبت کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، میں کبھی بھی تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا۔ زران نے ابرش کی ٹھوڑی کو نرمی سے چھوا تو ابرش چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رہ دی تھی۔ ران نے اس کے ہاتھ اس کے چہرے سے نرمی سے ہٹائے۔ جب اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے، اتنی ضد کس بات کی ہے پھر؟ زران نے ابرش کے گال پر بہتے آنسو نرمی سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنے۔ ضد نہیں ہے یہ جن سے محبت کی جائے، ان کی دی ہوئی اذیتیں بہت تکلیف دیتی ہیں، میں اسی اذیت سے بچنا چاہتی ہوں۔ ابرش کی نم لہجے میں کی ہوئی بات سنتے وہ گہرا مسکرایا تھا۔ یعنی اقرار کرتی ہو تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ زران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں کرتی محبت، نہ کبھی کروں گی آپ سے، ابرش نے نروٹھے لہجے میں کہتے ہوئے اپنے ہاتھ زران کی گرفت سے چھڑوائے۔ لیکن کل رات کوئی مدہوشی کے عالم میں مجھ سے اپنی محبت کا اقرار کر چکا ہے۔ زران نے لب دانتوں تلے دبائے ابرش پر گہری نظر ڈالی۔ ابرش زران کی بات پر سرخ پڑتے اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ کل رات ایسا کچھ نہیں ہوا جو تم یوں شرمندہ ہوتی پھرو، تم نے نشے میں اپنی محبت کا اقرار کیا تھا، اس سے آگے ایسا کچھ نہیں جو تمہیں اپنی نظریں میرے سامنے جھکانی پڑیں۔ زران کی بات پر ابرش نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا۔ تمہاری جھکی نظریں مجھے گوارا نہیں ابرش، تم اگر یہ نظریں شرم سے سرخ پڑتے جھکاؤ گی تو مجھے زیادہ اٹریکٹ کرو گی، زران نے گمبھیر آواز میں کہتے اس کی ہتھیلی نرمی سے اپنے انگوٹھے سے سہلائی۔ ابرش کی آنکھیں پھر سے پانی سے لبریز ہوئی تھیں۔ وہ رات اس کا غرور مان رکھ کر ابھی پھر سے اسے مان دے چکا تھا۔ شاید وہ اسے سمجھنے میں غلطی کر رہی تھی۔ وہ غصے کا تیز ہے مگر اپنے سے جڑے رشتوں کے لیے اتنا ہی سینسٹیو بھی ہے، یقیناً اسے کبھی ہرٹ نہیں کرے گا۔ ابرش کی بھیگی آنکھیں مسکرائی تھیں۔ زران اس کی نم آنکھیں مسکراتا دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ محبت کرتی ہوں مجھ سے؟ زران نے ابرش کی شہد رنگ آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے پھر سے سوال کیا۔ میں ابرش پاشا اقرار کرتی ہوں، میں مسٹر خان زادہ سے پیار کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں۔ ابرش نے زران کو دیکھتے بھیگے لہجے میں اقرار کیا۔ زران ابرش کی اقرار پر ہنس پڑا تھا۔ مجھ سے وعدہ کرے زران، آپ کبھی مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، نہ ہی مجھ پر کبھی غصہ کریں گے۔ ابرش نے دھیمے لہجے میں زران کو دیکھتے کہا، میں کبھی تم پر غصہ نہیں کروں گا، مگر کچھ باتیں تمہیں میری ہر حال میں ماننی پڑیں گی۔ حویلی کی روایات کو تمہیں دل سے اپنانا پڑے گا، تم ان روایات کو اپنا لینا۔ زران خانزادہ وعدہ کرتا ہے تم سے۔ زران خانزادہ وعدہ کرتا ہے تم سے، وہ سانس بھی تم سے پوچھ کر لے گا۔ زران اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے بھاری آواز میں بولا۔ ابرش زران کی بات پر گہرا سانس بھر کر رہی تھی۔ ابرش، میں زیادہ نہیں، صرف یہ چاہتا ہوں تم جب بھی گھر سے باہر نکلو تمہارے وجود پر کسی کی گندی نظریں نہ اٹھیں، تم پورے پردے میں نکلو، حویلی کی عورتوں کی طرح مکمل پردہ کرو، اس بات سے میں کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ زران نے اٹل لہجے میں بولتے ابرش کے ہاتھ کو تھاما۔ ابرش نے نظریں جھکائے، اس بات میں سر ہلایا۔ زران اس کے اس بات میں سر ہلانے پر تمانیت سے مسکرا اٹھا۔ ابرش، مجھے یہ دوریاں مٹانی ہیں، میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا، مجھے تم سے نکاح کرنا ہے۔ زران نے ابرش کے خوبصورت چہرے کو نظر بھر کر دیکھا۔ اس کا اقرار اس کے اندر کے جذبات میں آگ لگا چکا تھا۔ وہ ابرش کے پورے حق سے چھونے کو بے قرار ہوا تھا، لیکن ابرش زران کی نظروں سے گھبراتے ہوئے ہچکچائی تھی، بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جذبوں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا، سرخ پڑتی نظریں جھکا گئی تھی۔ لیکن کچھ نہیں، میں پھپھو سے بات کرتا ہوں، ہم آج ہی حویلی چلتے ہیں۔ زران نے حتمی انداز میں اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن زران، میں یہ نکاح کروں گی، مگر میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی جب تک آہل اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا، یعنی تب تک تم زعیم کے آفس میں کام کرو گی۔ زران ابرش کی بات کاٹتا بھڑک اٹھا۔ وہ اسے زعیم کے ارد گرد بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کل رات زعیم کی ہوس پرست نگاہیں اسے اچھی طرح سمجھا چکی تھیں، وہ ابرش کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زران، وہ زعیم کا آفس نہیں، تایا ابو کا بھی ہے، میں اس کے انڈر کام نہیں کرتی۔ ابرش نے اس کے بھڑکتے چہرے کو دیکھ کر آہستگی سے کہا، تم اس کے انڈر کام نہیں کرتی، مگر پارٹیز میں اس کے ساتھ ضرور جاتی ہو۔ زران نے گہرا طنز کیا۔ زران کی پہلی مرتبہ تھا میں اس کے ساتھ پارٹی میں آئی، وہ بھی ماما کی اجازت سے۔ ابرش نے زران کے طنز پر اپنے لب کاٹے تھے، اور پہلی مرتبہ ہی تم نے ڈرنک کی تھی۔
زران نے طنزیہ لہجے میں کہتے ابرش پر سرد نظریں گاڑی۔ زران میں نے کبھی ڈرنک نہیں کی، میں امریکہ سے آئی ضرور ہوں مگر میں حرام مشروب سے نفرت کرتی ہوں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ کل رات میں ہوش میں نہیں تھی اس لیے، اور شاید میرے دل میں آپ کے لیے وہ محبت ہی مجھے آپ کے قریب لے آئی، ورنہ میں نے کبھی کسی کو اپنا ہاتھ بھی پکڑنے نہیں دیا۔ ابرش کے بھیگے لہجے پر وہ گہرا سانس بھرتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ میں اگر تمہیں ایسی ویسی لڑکی سمجھتا تو تمہیں کبھی اپنانے کا سوچتا بھی نہ۔ میں پہلی نظر میں تمہیں کتنا ہی غلط کیوں نہ سمجھا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ تم ایسی ویسی لڑکی ہو، اور تم سے ہوئی ہر ملاقات مجھ پر یہ باور کرواتی رہی تم ویسی نہیں ہو جیسا میں سمجھا تھا۔ تم ضدی مغرور ضرور ہو، مگر بہت صاف دل کی مالک لڑکی ہو جسے اپنی عزت خود سے بڑھ کر عزیز ہے۔ کل رات ابرش پاشا میرے نزدیک نہیں آئی تھی، بلکہ وہ لڑکی آئی تھی جو اپنے دل میں میری محبت چھپائے بیٹھی تھی۔ تمہیں مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، زران نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کی شرمندگی دور کی۔ ابرش نے بھیگی آنکھوں سے اسوات میں سر ہلایا۔ ابرش، تم نے پارٹی میں ایسی کیا چیز استعمال کی؟ میرا مطلب ہے تمہاری طبیعت کب خراب ہوئی؟ زران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے جوس پیا تھا، اس کے بعد میرا سر بھاری ہونے لگا، ابرش نے آہستگی سے بتایا۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے وہ زعیم قابل اعتبار ہے جس نے تمہارے جوس میں نشہ آور گولیاں ملائیں؟ زران ابرش کی بات سنتے ہی بھڑک اٹھا تھا، یعنی اس کا شک صحیح نکلا تھا، زعیم نے اس کے گلاس میں ہی نشہ آور گولیاں ملائی تھیں۔ زران، ہو سکتا ہے یہ سب زعیم نے نہ کیا ہو، اس کے دوست یا پھر کسی ویٹر نے کیا ہو، یا وہ گلاس زعیم کے دوست کی گرل فرینڈ ماریا کے لیے ہو۔ زعیم ایسا کیوں کرے گا؟ وہ ماما سے اجازت لے کر بہت رسپانسبلٹی سے مجھے اس پارٹی میں لے کر آیا تھا۔ اس نے کبھی مجھ پر غلط نگاہ نہیں ڈالی، وہ بہت عزت کرتا ہے میری۔ ابرش کی بات پر زران استہزائیہ ہنسی ہنسا تھا۔ جتنی وہ تمہاری عزت کرتا ہے وہ میں کل رات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، زران نے غصے سے بھڑکتے کہا۔ مگر زران، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو زعیم، ابرش آئندہ کبھی بھی میرے سامنے اس کا نام مت لینا، اس کی حمایت کرنا تو دور کی بات ہے۔ مجھے تم اب اسے اس کے آس پاس بھی نظر نہیں آنی چاہیے، ورنہ میں اپنے وعدے پر قائم نہیں رہوں گا۔ زران نے ابرش کی بات کاٹتے درست لہجے میں اسے تنبیہ کی۔ ابرش اس کی بات پر خاموشی سے اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ زران نے اسٹیئرنگ پر غصے سے ہاتھ مارتے گاڑی سٹارٹ کی۔ تو آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے، تو میں اجازت لینے سے پہلے آپ لوگوں سے معذرت کروں گی کہ آپ کو ویڈیو میں کچھ تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوئی، تو آئی ایم سو سوری۔ یہ ویڈیو ڈائریکٹ میں ریکارڈ کر رہی تھی جسے میں کٹ نہیں کر سکتی تھی، تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوئی، جس میں بیل کی آواز تھی اور میرے ساتھ ہی۔ تو جی اوکے، میں اجازت چاہوں گی، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔